اس میں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بنیادی بات جو ہے سب سے پہلے ایمان میں داخل ہونا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کلمہ طیبہ کو ایمان میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے لائے بنیاد اسلام علی خمس شہادت و لا الہ الا اللہ، اقامت الصلاۃ یعنی نماز کو ادا کرنا، یعنی کہ رمضان شریف میں ہی روزوں اور رمضان میں ہی عبادت کرنا ہے، نماز پڑھنا پورے سال پڑھنا ہے کیونکہ ہمارے اوپر یہ فرض ہے۔ مسلمان اور کافر میں بس یہ فرق ہے کہ نماز کا فرق ہے، زکوٰۃ وہ بھی ادا کرتے ہیں، حج کے لیے وہ بھی جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے کچھ بھی اپنے طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کو وہ لوگ نہیں کرتے۔ مومن اور مسلمان اور غیر مسلم کے اندر یہی فرق ہے کہ ایمان میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے ہمارے لیے نماز فرض ہے اور پورے سال پڑھنا ہے اور 5 ٹائم کی پڑھنی فرض نماز۔ رمضان کا مہینہ آیا آپ نے پڑھا بیچ میں چھوڑ دیا، وہ نہیں، پابندی سے پڑھنا ہے۔ اور اسی طریقے سے اقامت الصلاۃ ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، تو زکوٰۃ کس کو ادا کرنا ہے؟ جس کو اللہ نے مال دیا ہے، مال دیا اس کو چاہیے کہ زکوٰۃ ادا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے اقامت الصلاۃ ایتاء الزکوٰۃ والحج، جب اللہ نے آپ کو دولت دیا ہو تو حج کرے۔ حج بھی زندگی میں جب مال آپ کے پاس کثرت سے ہو جائے تو وہ حج فرض ہو جاتا ہے، جب تک کہ حج ادا نہیں کریں گے وہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ تو آپ لوگوں کو حج جلدی ہی عمرہ کے لیے جا رہے ہیں انشاءاللہ، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ سفر کو آسان فرمائیں۔ جو حضرت کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، اب تو وقت رہا نہیں، انشاءاللہ پھر ارادہ کریں گے، دوبارہ ان کو حضرت کو اپنی طرف سے لے جانے کا ارادہ کریں گے انشاءاللہ اگلی سفر میں، تو دعا فرمائیں۔ اقامت الصلاۃ ایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان، یعنی رمضان شریف کا روزہ رکھنا یہ بھی فرض ہے۔ 5 عبادتیں ایسی اہم ہیں، یعنی ایمان میں داخل ہونے کے بعد اقامت الصلاۃ ایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان، رمضان شریف کے روزے رکھنا یہ فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، دیکھیں اگر آپ نے پورے سال روزہ رکھا اور ایک فرض کی نماز یعنی کہ ایک فرض کا روزہ اگر چھوڑ دیا پورے رمضان میں ایک روزہ، اللہ معاف فرمائے ہمیں، پورے سال روزہ رکھیں گے اس کے برابر کا جو ہے ثواب آپ کو داخل نہیں ہوگا، اس کا مثل ہی نہیں ہے۔ تو ماشاءاللہ ہمارا 30 روزہ مکمل ہوا، کل سعودیہ میں عید تھی، اس کے پچھلے دن 3 دن پہلے میں مکہ المکرمہ سے مدینہ آیا، اس کے بعد وہاں سے جب انڈیا آیا تو مجھے بہت اثر ہوا، میں نے سوچا خاص کر ایک اور ایسا نہیں ہوتا، جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، وہاں تشاؤون الا انشاءاللہ، ہم نے یہ چاہا تھا کہ ہماری عید وہاں ہوگی اور یہاں ہو جائے گی، اور اللہ کو حکم نہیں تھا، ہمیں یہی مقدر تھی، تو اللہ نے ہمیں جو ہے یہاں کی عید نصیب ہوئی، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اپنے علاقے میں آ کر عید کریں، پورے سال ہم چاروں طرف رہیں، اور عید ہم حضرت آپ کی دعاؤں سے میں یہی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ سے ایک درخواست 2-4 باتیں اور کر کے پھر میں حضرت کو مائک دے دوں گا۔ آپ کو ایک میں عمرے کی ترغیب یہ دینا چاہ رہا ہوں، جس حضرات کے پاس کم سے کم 30,000 روپے آپ جمع کر دیں، جو بھی چاہے، امام صاحب کے پاس مجھے ضرورت نہیں ہے، اور تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کریں، 6 مہینے کے بعد انشاءاللہ 55-60 ہزار میں عمرہ کرائیں گے 6 مہینے کے بعد۔ آپ سب سے پہلے پاسپورٹ بنوائیں، آپ اپنی آئی ڈی اسی طریقے سے اور اسی طریقے سے جو آدھار کارڈ پین کارڈ ہے وہ دیں اور اپنا پاسپورٹ بنوائیں، 2,200 روپے میں پاسپورٹ بنتا ہے وہ بنوائیں، اس کے بعد اللہ جو ہے ذریعہ بنا دیتا ہے، کیونکہ جب آپ کے پاس پاسپورٹ ہوگا تو ذرائع تو 100% بنیں گے۔ اب میرا یہ مقصد یہ نہیں ہے کہ بتانے کا کہ میں عمرے کا بزنس کرتا ہوں، اللہ کی شکر میں گھروں کا بزنس کرتا ہوں، اور آپ لوگوں کو یہ ترغیب دینا چاہتا ہوں، جب آپ لوگوں میں سے مکے جائیں گے تو اللہ راستے کھولتے ہیں، جب سفر کرتا ہے اللہ کے لیے تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے راستوں کو کھولتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب آپ جماعت میں جاتا ہے، مدارس کی خدمت میں لگتے ہیں تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ راستے کھولتے ہیں۔ یہ جو مہینہ آپ نے روزہ رکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ شعبان شہری رمضان شہری، فرمایا شعبان جو ہے آپ کا فرمایا میرا مہینہ اور رمضان کس کا مہینہ؟ اللہ کا مہینہ، اور آپ نے جو ہے پورے مہینے روزے رکھے، اس کا بدلہ
دیکھیے اللہ راضی اسی بات سے ہوں گے جب اللہ کے احکام کو پورا کریں گے. اپنے پڑوسی کا حق ادا کرنا ہے، اسی طریقے سے اپنے دوست احباب رشتے دار عزیز و اقربا جتنے بھی سب کو آپ کو راضی رکھنا ہے. آپ یہ سمجھ لیں آپ نے اتنا بڑا عمل کیا ہے روزہ رکھ کر، کل قیامت میں اس کا بدلہ ملے گا. اس لیے کہ وقت اتنا نہیں ہے کیونکہ حضرت کو بھی بولنا ہے اور قیمتی بات تو حضرت فرمائیں گے. اسے 2 منٹ بولنے کا موقع ملا. اللہ تعالیٰ ہماری خود کی اصلاح فرمائے. اور میں آپ کو آخری میں ایک بات بتا دوں بس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ خیر الناس من ينفع الناس، وہ بہتر شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. نفع کس طرح پہنچائے؟ نمبر 1 تعلیمی اعتبار سے، نمبر 2 مالی اعتبار سے، اور نمبر 3 میں یہ کہتا ہوں کہ دینی اور کسی طریقے سے آپ اس کی مدد کریں، خیر خواہی کر کے کوئی دین کی باتیں بتا دیں، کوئی اچھی بات بتا دیں تو یہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.